نا عورتیں اس کے تکلیف ہوتی ہے دوسری شادی کی بات. دوسری بیوی بنتی بھی کون ہے؟ عورت ہی بنتی ہے. تیسری کون بنتی ہے؟ دیکھو میں اپنا واقعہ سنا دوں اگر آپ ناراض نہ ہو تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے. میں نے جب دوسری شادی کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو ایک طلاق یافتہ خاتون, الحمدللہ میری ان سے اولاد ہے, ہم 14 سال ہو گئے, ہماری 13 سال ہو گئے, اچھی زندگی گزر رہی ہے, اللہ اور گزارے. اپنے پرسنل واقعات انسان شیئر نہیں کرتا, لیکن کچھ چیزیں شیئر کرنی پڑتی ہیں تاکہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. کھوپڑی کے ساتھ شریف لگاتا ہوں تو انسلٹ ختم ہو جاتی ہے. میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. میری جو سیکنڈ وائف تھی طلاق یافتہ بھی ہے, ان کے پہلے سے 2 بچے بھی, فرسٹ کزن سے ڈیورس ہوئی ان کو. وہ ان کے والد تھے ہری پگڑی والے, صحیح ہے. کبھی زندگی میں ان کے والد سے میرا رابطہ نہیں ہوا. کسی نے رابطہ کروایا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی طلاق یافتہ ہیں, 2 سال سے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دوسری کرنا چاہتے ہو وہاں پیغام بھیج دو. میں نے کہا میری طرف سے آپ پیغام بھجوا دو. انہوں نے پیغام بھجوا دیا تو جو میرے سسر صاحب ہیں انہوں نے مجھے بلا لیا. مسجد میں بھی آئے مجھے دیکھنے کے لیے, ہری پگڑی پہن کے آئے تھے, اتنے کٹر ہری پگڑی پہن کے آئے. ہماری پگڑی کا کلر کیا تھا؟ وائٹ اور گرین میں کبھی اجتماع ہوا ہے؟ لیکن ابھی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو. میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے. وائٹ پگڑی پہن کے گیا میں. ان کے گھر کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ مدد, اور اس ٹائپ کے اسٹیکر سب چپکے ہوئے تھے. کوئی تک نہیں بنتی کہ ایک وائٹ والا گرین سے اتنا کلوز ہو جائے. میں گیا, فرمانے لگے کہ آپ کیوں دوسری شادی کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا نظریہ ہے, میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں, میں رینٹ پہ الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, پہلی وائف سے ان کا تعلق نہیں ہوگا, وہ الگ رہے گی. یعنی ہوتا ہے نا لوگ پھٹے جھگڑے, تو میں نے کہا بھائی ان کی سیپریٹ لائف ہوگی, پہلی والی کی الگ لائف. میں الگ گھر لے کے دے رہا ہوں, آپ گھر آ کے دیکھ لیں, لوکیشن دیکھ لیں, اور میرے بارے میں معلومات لے لیں کہ بندہ کوئی سٹا مٹا تو نہیں لگاتا, کوئی چرس ورس کوئی بھی, وہ آپ کو رائٹ ہے پورا. ویسے بھی سٹا لگانے والے آدمی کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈسٹمپر لگا کے آیا وہ. تو میں نے کہا آپ ہمارے محلے میں جا کے میرے بارے میں پوری انکوائری کر لیں کہ بندہ 2 نمبر تو نہیں ہے, پوچھ, جو آپ انکوائری کر سکتے ہیں, آپ آزاد ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم نے انکوائری کی, پھر انہوں نے آ کے کوئی ایسی رپورٹ الحمدللہ سٹے مٹے کی, بس اتنا تھا کہ چھپ کے انڈا موڑ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, پھر آپ کی ماہانہ ارننگ کتنی ہے؟ میں نے بتا دی بھائی اتنی ارننگ ہے کہ آپ کی بچی کھا اچھا سکتی ہے. بہت زیادہ عیاشی نہیں کراؤں گا, لیکن جو پراپر ضرورتیں وہ انشاءاللہ اس آمدن میں میرا خیال ہے پوری ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہوتی تو منع کر دیں آپ, بھائی ان کو تو حق ہے نا منع کرنے کا. تو کہنے لگے پھر آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, آپ کی پہلی بیوی میں کوئی خرابی؟ میں نے کہا نہیں, میرے ان سے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ, فٹ فاٹ ہنسی خوشی زندگی ہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. لوگ کم بخت کیا کرتے ہیں, دوسری کرنے کے چکر میں پہلی کو بدنام لازمی کرتے ہیں, یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے. کہنے پھر آپ کا دماغ خراب ہے, جب پہلی میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میرا نظریہ ہے کہ مرد کو اس زمانے میں زیادہ شادیاں کرنی چاہیے تاکہ خواتین کا گھر بسے. طلاق یافتہ بیوہ بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہت زیادہ جب بحث ہوئی, میں نے کہا دیکھیں میں دوسری کیوں کر رہا ہوں, یہ میرا ہیڈ ایک ہے, میں اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہوں, میں آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے کہ مجھے اس ایج میں کوئی کنواری لڑکی نہیں ملے گی, صحیح ہے نا. دوسری کا سنتے ہی لوگ کیا ہو جائیں گے, بھاگ جائیں گے. مجھے کوئی ایسی خاتون ہی مل سکتی ہے کہ جس کی ضرورت ہو, جس کو رشتے کنوارے لڑکوں کے نہ مل رہے ہوں. تو میں نے سنا تھا آپ کی بیٹی طلاق یافتہ ہے, 2 بچے بھی ہیں, تو 2 بچوں کے ساتھ آج کل کون کسی کو ایکسپٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بچی کے لیے میں بہتر ہوں دوسری پہ, تو آپ کریں. اگر آپ کو کوئی کنوارا مل رہا ہے تو قطعاً نہ کریں آپ اس سے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو کنوارے کو ترجیح دیتا سیکنڈ میرج والے پر. بھائی باپ تو اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچے گا نا. میں نے ان سے کہا اگر آپ کو اپنی بچی کے لیے اس عمر میں, میری عمر اس وقت ہوگی میرا خیال ہے 15 سال پہلے, کتنے سال کا مجھے ہونا چاہیے, ینگ تھا میں, اس سے تو بہت اچھا تھا جو آج ہوں نا, میں اس سے تو بہت ہی ہٹو بچوں قسم کا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی کنوارا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ملتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دوسری بیوی موجود نہ ہو, تو میں خدا کی قسم آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی اس کو ترجیح دیتا. اچھے سے اچھا ہی سوچنا چاہیے. میری جتنی ارننگ ہے, اگر آپ کو اس سے ڈبل ارننگ والا کوئی دوسری شادی کے لیے ملے تو آپ اس کو دیں, کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے اتنا اچھا کھائے گی کہ میرے ہاں اتنا اچھا نہیں, میرے ہاں اتنا کھائے گی, وہاں جا کے اس سے ڈبل اچھا کھائے گی.
تو انہوں نے کہا مل ہی نہیں تو نہیں رہا نا, 2 سال ہو گئے. جو بھی طلاق کا سنتا ہے, بچوں کا سنتا ہے, نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا. جو بھیجتے ہیں وہ بڈھے لوگ بھیج رہے ہیں, بڈھے 55 سال 60 سال اس عمر کے رشتے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم کیسے کر سکتے ہیں, تو ظاہر ہے بڑھاپا ابھی تو ایک جوان لڑکی کے لیے ایک عیب کی بات ہے نا. تو مجھے کہنے لگے کہ یار نہیں آ رہے. میں نے کہا پھر آپ کی مرضی ہے. کہنے 6 مہینے کا ہمیں سوچنے کے لیے ٹائم دیں آپ. میں نے کہا میں 6 مہینے کیا, آپ سوچنے کے لیے 10 سال کا ٹائم لے لیں, لیکن میں رکوں گا نہیں. مجھے اگر اس دوران کوئی رشتہ مل گیا اس سے اچھا تو میں وہاں ہاں کر دوں گا, کیونکہ میں اپنا فائدہ سوچ رہا ہوں. میں دیکھو یہ اتنی تفصیل سے واقعہ اس فلسفے کو سمجھانے کے لیے سکھا رہا ہوں آپ کو کہ 4 شادیوں کا فلسفہ ہے کیا. میں نے کہا مجھے اگر اس دوران کوئی اس سے اچھا رشتہ مل گیا تو میں فوراً وہاں ہاں کر دوں گا, پھر تیسری پہ آپ کو پیغام بھیج دوں گا میں, ٹھیک ہے نا. لیکن مجھے اگر مل گیا تو میں وہاں کر دوں گا. میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو باؤنڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں رشتے ملتے بہت مشکل سے ہیں. اس وقت میں زیادہ مشہور بھی نہیں تھا نا. میں نے کہا دھکے دے دے کے لوگ نکال دیتے. میں نے لنگڑی عورتوں کو پیغام بھیجا نکاح کا دوسری شادی کے لیے. لنگڑی, ان کے ابا نے ڈانٹ کے بھگایا ہے مجھے. لنگڑی لڑکی, نہ کوئی حسن و جمال, اب تو نہیں پتا نا کس کی بات ہو رہی ہے, پرانا قصہ ہو. لنگڑی لڑکی کے لیے میں نے دوسری شادی کا پیغام بھیجا جو بیساکھیوں سے چلتی تھی بیچاری. میں نے کہا دوسری پہ تو نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, تم پاگل ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم تو پاگل ہیں, آپ نہ کرو, آپ کمارے سے کر دو. میں نے اللہ کی قسم لقوا کی مریض خاتون کو پیغام نکاح بھیجا ہے دوسری شادی کے لیے. لقوا کی, منہ نہیں ہو جاتا تھوڑا سا لقوا سے, ایسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا تھا دوسری شادی. میں بالکل ینگ تھا. کیوں؟ مجھے پتا تھا بھائی دوسری پہ رشتہ ملنا بہت مشکل کام. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ایپ برداشت کر لو, ایک فلسفہ نظریہ زندہ ہو جائے گا. مجھے کوئی خاص فائدہ نہیں تھا, ایک ٹینشن ہی لے کے پالتا. لیکن میں جب 4 شادیوں پہ بیان کروں گا تو لوگ کہیں گے نا آپ نے عمل کیا. تو میں یہ مثال تو دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے عمل کیا. میں نے بہری لڑکیوں کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا. بہری, گونگی بہری. جس شادی دفتر میں پیغام لے کر گیا اس خاتون نے مجھے اتنا ڈانٹا ہے, آپ کو شرم نہیں آتی. میں نے کہا دیکھیں میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, کوئی بہری لڑکی, بہری معذور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں نا آپ کے یہاں, تو ان کو کوئی مل نہیں رہا ہوتا ڈھنگ کا آدمی. پہلا وہ ملے گا ان کو بھی گونگا بہرا ہی, تو وہ بھی گونگا بہرا یہ بھی گونگی بہری, دونوں بیٹھ کے پتہ نہیں بلوٹوتھ کے ذریعے لڑ رہے ہیں, وائی فائی سے کنیکٹ ہو رہے ہیں آپس میں. تو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ دیکھو کوئی گونگی بہری ہوتی تو کم از کم اس کو ہم گھر دے رہے ہیں, الگ ٹھکانہ دے رہے ہیں. لیکن شادی دفتر میں خاتون بیٹھی ڈانٹ کے بھگایا انہوں نے مجھے کہ آپ کو شرم نہیں آتی, آپ دوسری شادی کی بات کر رہے ہو, دماغ خراب ہو گیا آپ کا, ایسے بھگایا. میں نے کہا ہمارا تو دماغ خراب ہو گیا, ہم تو کرے گا, آپ کو نہیں. لنگڑی لڑکیاں, گونگی بہری لڑکیاں اور لقوا کی پیشنٹ, بہت عمر میں اپنے سے زیادہ عمر کی عورتوں کو بھی پیغام بھیجا. میں ینگ تھا اور میں 48 سال کی خاتون کو, کنواری تھی لیکن 48 سال کی ہو گئی, رنگ بھی بلیک, ان کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا نہیں دوسری بیوی میں نہیں بن سکتی. میں نے کہا بیٹھے رہو, انجوائے, اب تک انجوائے انا للہ ہو چکا ہوگا میرا خیال ہے, اب تک انجوائے کرو لائف. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں کریں, ان کی مرضی ہے, میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا, ان کی مرضی ہے. ان کو شوہر اکلوتا چاہیے تھا. اب 48 سال میں اکلوتا جو ملے گا کم از کم 58 سال کا ہونا چاہیے اس کو. یہ بھی کم سے کم بتا رہا ہوں, ورنہ 68 سے کم کا نہیں ملے گا. تو اب کیا ہوا, تو جو ہمارے سسر تھے, کیا ہیں الحمدللہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ دوسری کیوں کر رہے ہیں, یہ تو بڑا مسئلہ ہے یار, یہ تو یوں, یہ تو یوں. میں نے کہا بھائی آپ 6 مہینے سوچیں, آپ 1 سال سوچیں, اگر اس دوران مجھے آپ سے بہتر مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا, آپ کو مجھ سے بہتر مل گیا تو آپ وہاں چلے جائیں. میں باؤنڈ نہیں کر سکتا اپنے آپ, باؤنڈ تو کرنا ہی نہیں چاہیے بھائی, آزاد ہنسی خوشی زندگی گزارو. 6 مہینے گزر گئے, نہ مجھے ملا نہ ہم بھی جہاں جاتے, اور ہم کہاں کہاں گئے ہیں. بعض لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے کہہ رہے تھے رشتہ ہی نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے تمہیں تو نہیں ملے گا رشتہ, ہمیں بھی نہیں ملا. تو انہوں نے پھر فون کر کے مجھے دوبارہ بلایا. اچھا میری یہ خالہ میرا ساتھ دے رہی تھی, خاندان میں کوئی بھی ایسے موقع پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا. وہ خالہ بھی اس لیے دے رہی تھی, وہ بیوہ تھی اور کسی کی دوسری بیوی بنی تھی وہ, ورنہ وہ بھی کہاں دیتی. تو ان کو لے گیا میں. جب ہم وہاں گئے ہیں, پہنچے ہیں, تو میرے ساس سسر اللہ ان کی عمر برکت دے میرے سامنے آ کے بیٹھے اور کہنے لگے, میری خالہ بھی تھیں, انہوں نے کہا بھائی بات سب طے ہو گئی کہ بھائی چلو. اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی, نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے.
समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मसलब को मत देखो, सही है ना। बच्ची को घर मिल रहा है, ठिकाना मिल रहा है, मियाँ मिल रहा है, और बच्चे भी रख रहा है याद में, बस और क्या चाहिए। तो उनके सामने मुझे तकरीरें नहीं करनी पड़ी है 4 शादियों के फजाइल पर। उनकी नीड थी, उनकी जरूरत थी, उनकी समझ में आ गया। 6 महीने बिठा के भी देख लिया, मजीद 2 साल पहले 6 महीने और। उनका भाई रिश्ते आए इस दौरान, सब आड़े तिरछे आते हैं, आड़े तिरछे। तो उन्होंने कहा यार ये बंदा ठीक ठाक लग रहा है। फिर मेरी खाला ने उनसे ये बात कह दी कि ये मजीद शादी नहीं करेगा, मुझसे पूछे बगैर कह दी। वो भी भर गए, अबे ये क्या, चलो हम दूसरी पे दे रहे हैं, अभी फिर मजीद भी करेगा ये। अच्छा, मेरी खाला ने मुझे नहीं बताया। हम आ गए घर, मेरी खाला ने कहा कि मैंने उनको तसल्ली दे दी है कि वो तीसरी शादी नहीं करेगा, ये मैंने तसल्ली दे दी। मैंने कहा आपने किससे पूछ के तसल्ली दी उनको? यानी मुझे पता है तेरा दिमाग थोड़ी खराब है, तू शादियों में शादी करता है, और कोई काम नहीं है तेरे दुनिया में। मैंने कहा मैं करूं ना करूं वो मेरा हेडेक है, लेकिन ये क्यों जबान दे दी जाके, वो कोई पूछ थोड़ी रहे थे हमसे। अब मैंने कहा मामला हो गया खराब, अब अगर मैं करूंगा तो जबान क्या हो जाएगी, खराब। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने ससुर को फोन किया कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये निकाह से पहले एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, पहले उनका फोन आया कि हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मीटिंग हुई, मैं उनके घर चला गया, उसी तरह आके बैठा, सास ससुर मेरे आके बैठे सामने। मैंने कहा पहले आप, उन्होंने कहा नहीं पहले मैंने कहा पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे निकाह नामे पे लिखवाएंगे कि आप मजीद शादी नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं जिस जरूरी बात के लिए आया था वो ये था कि मैं अभी से लिख के दे रहा हूं कि मैं तीसरी लाजमी करूंगा, ऐसी की तैसी। मैंने कहा मैं करूंगा। अब वो गुस्से में आ गए ना, क्या आपका दिमाग खराब है, आप तीसरी शादी भी करोगे, पागल हो गए हो। मैंने कहा मेरा दिमाग खराब है कि मैं दूसरी कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है, मेरी पहली बीवी फिट ठीक ठाक माशाल्लाह, फिटफाट, कोई बीमारी नहीं उसको, मेरे उससे बेटा भी है, बेटियां भी है, सब औलाद हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। मेरा दिमाग खराब है, मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। मैंने कहा मैं अगर कर रहा हूं अपने फायदे के लिए तो आप भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो कल किसी तीसरी औरत को अगर जरूरत पड़ती है उसके फायदे के लिए मैं करूं तो मैं वहां भी करूंगा। हाँ, मुझे रिश्ता ही कोई ना दे के, पहले एक जब होती है तो रिश्ता मिलना मुश्किल, 2 हो जाए तो और ज्यादा मुश्किल, ना दे तो वो उनकी मर्जी है, हो सकता है सारी जिंदगी ऐसी बैठ रहा हूं। लेकिन जहां आपकी बेटी को जरूरत पड़ सकती है कि वो किसी मर्द की दूसरी बीवी बन रही है, क्योंकि इकलौते का ऑप्शन, अच्छे इकलौते का ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो ऐसे ही किसी खातून को फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ सकती है कि अच्छे इकलौते का ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरे वाले का भी अच्छा उसको नहीं मिल रहा, तीसरा वाला उसके ख्याल में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं नहीं कह रहा मैं अच्छा हूं, लेकिन उसका ख्याल होगा कि ये हमारे लिए तीसरी पे भी क्या है, बहुत अच्छा। तो ये अव्वल हो सकता, फिर उसको इनकार करना ये उसके साथ जुल्म है। अब देखो कितने बड़ा मैंने बम सर मारा कि नहीं मारा, वो टेंशन में आ गए, यार ये क्या मसला है। मैंने कहा सोच लें, सोचने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, अभी निकाह हुआ थोड़ी है, आपको भी हक है ना, इनकार कर दें। मैंने कहा इनकार कर दें आप, कोई मसला नहीं, आपको इससे बेहतर कोई मिलता है तो आप वहां करें। उन्होंने कहा नहीं मिल रहा ना, मसला तो यही है, मिल रहे बुड्ढे बुड्ढे लोग आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि इससे हम जॉब करवाएंगे, जवान आ रहा है तो कह रहा है ये जॉब करेगी, और अगर बुड्ढा आ रहा है जो पैसे हैं तो, लेकिन बुड्ढा है, वो पैसा है लेकिन बंदा क्या है, उम्र में बहुत ज्यादा है। तो फिर वो सोच में पड़ गए। तो फिर वो मेरे सामने मेरी सास से कहते हैं कि इतनी बात है कि बंदा 2 नंबर नहीं है इतनी, ये लफ्ज उनका मुझे याद है कि जो इसके दिल में है वो उसकी जबान पर। और फिर वो कहने लगे कि 1 नंबर आदमी का मिलना बहरहाल मुश्किल है, ये बंदा में कोई घुमा नहीं रहा बात को, अपनी तारीफें करनी नहीं चाहिए, वो कर रहे थे ना, इसलिए मैं पार्सल कर रहा हूं। उन्होंने कहा इतनी बात जरूर है कि बंदे में घुमा नहीं रहा बात को, कि घुमा रहा है, यूं कर रहा है, इधर नहीं, एक्चुअली देखेंगे, वो सीधा सीधा कह रहा है भाई जब दूसरी है तो इस्लाम में तीसरी भी जाएगी। तो मैंने कहा हो सकता है ना भी करूं मैं, रिश्ता ही ना मिले या मेरा इरादा बदल जाए, लेकिन मैं गारंटी दूं कि नहीं करूंगा ऐसा नहीं होता, तो करूंगा मैं। अभी आपके लिए यही है कि करूंगा। शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं मेरे, बेटे हैं, उनसे अल्लाह का शुक्र है अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह आइंदा भी गुजारे। घर मिल गया, ठिकाना मिल गया, फिर हमने एक और भी कर ली तो मैं एक मजलिस में एक आलिम के पास बैठा हुआ था, वो मुझे कह रहे थे कि यार ये क्या 4-4 शादियां। मैंने कहा देखें, जिसको जरूरत होगी ना उसकी समझ में 4 शादियां आएंगी, जिसको जरूरत नहीं है उसको किताबें भी समझाते रहो, 2-2 घंटे की तकरीरें करते रहो, उसकी खोपड़ी में बात नहीं बैठे। तो जिस लड़की को जरूरत होगी वो आपकी दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बनेगी, चौथी भी बनेगी। जिसको जरूरत नहीं है या जिसकी शादी हो चुकी है वो, या जिनको शादी का जज्बा ही खत्म हो गया,
ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہو، وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آتی، وہ یہ کریں گے۔ تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھائی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے، ان کو نہ اس سے غرض اس نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی، ان کو اس سے بھی غرض نہیں۔ ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہا ہے، خرچہ اٹھا رہا ہے، اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آئے گا، اس آپشن کو مس مت کرو۔ تو جس کو ضرورت ہوگی اس کی سمجھ میں آئیں گی، 4 شادیاں بھی آئیں گی، 2 شادیاں بھی آئیں گی، 3 شادیاں بھی آئیں گی۔